ورفعہ بالابتداء وخبرہ للہ۔ یہاں سے تفسیر باقی رہ گئی تھی۔ حضرت قاضی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے الحمدللہ نحوی حیثیت سے اور ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں الحمدللہ اصل کے اعتبار سے منصوب تھا، یعنی اصل میں حمدن للہ تھا۔ بعض لوگوں نے اسے مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب مانا ہے، اور بعض لوگوں نے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب مانا ہے۔ جو حضرات اس کو مفعول بہی مانتے ہیں وہ نوجدو فعل مقدر مانتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ تقدیری عبارت تھی نوجدو حمدن للہ، اور جو لوگ مفعول مطلق مانتے ہیں ان کے نزدیک تقدیری عبارت نحمد اللہ حمدن ہوگی، لیکن مفعول مطلق ماننا زیادہ مناسب ہے بمقابلے مفعول بہی کے، اور اس کے واسطے اب ایک فعل ناصب ہوگا، اور فعل ناصب کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے اور مصادر معنی حدثی ہوتے ہیں، اور اس معنی حدثی کا تعلق کسی نہ کسی محل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب وہ تعلق بطور صدور کے ہوگا یا بطور وقوع کے۔ اگر تعلق بطور صدور کے ہے تو وہ فاعل ہے، اور اگر بطور وقوع کے ہے تو وہ مفعول بہ ہے، اور یہ تعلق تقاضا کرتا ہے کہ ان مصادر کو ان کے محل کی طرف منسوب کیا جائے، تو گویا ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو نسبت پر دلالت کرے، اور ہم نے تلاش کیا تو فعل سے زیادہ موزوں چیز نسبت کو بیان کرنے کے لیے نہیں ملی، پس بیان نسبت کے واسطے ہم افعال کو مصادر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصادر کو بمنزل افعال کے مان لیا جاتا ہے، اور مصدر کو فعل کے لفظاً و معنن دونوں اعتبار سے قائم مقام مان لیتے ہیں، جس کی وجہ سے افعال کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ کس موقع پر افعال کو حذف کر کے مصادر کو ان کے قائم مقام کیا جائے گا، تو اس کے لیے نحات نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر مصدر کے بعد فعل کا فاعل یا مفعول بطور اضافت یا حرف جر کے ساتھ مذکور ہو، اور وہ مفعول مطلق بیان نوع کے لیے نہ ہو، تو اس صورت میں فعل کا حذف کرنا قیاساً واجب ہے۔ الحمدللہ کے موقع میں بھی یہی بات ہے، کیونکہ یہاں بھی لفظ اللہ جو مفعول ہے نحمدو کا، اور حمد کے بعد بطور حرف جر کے مذکور ہے، لہذا فعل کو حذف کرنا ضروری ہے۔ اسی قاعدے کی طرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْتَصَبُ سے اشارہ کیا ہے۔ بہرحال اصل حالت اس کی نصبی تھی۔ اب بعض حضرات اس پر الف لام داخل کر کے اس کو منصوب ہی رکھتے ہیں، اور یہ قرات شاذ ہے، اور اسی لیے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وقد قرئ بہ کے الفاظ استعمال کرنے پڑے، اور اکثر حضرات اس کو الف لام داخل کر کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں، بئی طور کہ الحمد کو مبتدا اور لفظ اللہ پر حرف جار داخل کر کے اس کو خبر بناتے ہیں، تو گویا نصب سے رفع کی طرف عدول کرتے ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ نصب سے رفع کی طرف عدول کیوں کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تاکہ ثبوت حمد اور عموم حمد پر جملہ اسمیہ دلالت کرے۔ ثبوت پر تو اسمیہ ہونے کی وجہ سے، اور عموم پر الف لام کی وجہ سے
اور دوام پر قرین مقام کی وجہ سے، بخلاف اس صورت کے جب کہ آپ اس کو منصوب پڑھتے تو یہ دونوں چیزیں مفقود ہو جاتی، کیونکہ مفعول منصوب کے لیے فعل ناصب کا مقدر ماننا ضروری ہے، اور چونکہ مقدر کا کل مذکور ہوتا ہے تو یہ فعل ناصب بھی مذکور ہی کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور جب مذکور کی حیثیت رکھتا ہے تو عموم و ثبوت و دوام دونوں منتفی ہو جاتے ہیں۔ عموم تو اس وجہ سے کہ یہ دلالت کرتا ہے نسبت علی الفاعل پر جو معین ہے، اور دوام و ثبوت اس وجہ سے کہ فعل زمان معین کے ساتھ مقترن ہوتا ہے۔ والتعریف فیہ للجنس، اب یہاں سے تیسری بحث شروع کرتے ہیں الف لام کے بارے میں۔ بحث سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں: عہد خارجی، عہد ذہنی، جنسی، استغراقی۔ وجہ حصر چاروں کے درمیان یہ ہے کہ الف لام کے ذریعہ سے اشارہ حقیقت کے حصے معینہ کی طرف ہوگا یا حقیقت کی طرف۔ اگر حصہ معینہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو عہد خارجی ہے، اور اگر حقیقت کی طرف اشارہ کیا جائے تو پھر 3 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقت من حیث حیا کی طرف، یا حقیقت من حیث وجودہا فی ضمن بعض افرادہا، یا من حیث وجودہا فی ضمن جمیع افرادہا کی طرف ہوگی۔ اول کو جنسی، ثانی کو عہد ذہنی، اور ثالث کو استغراقی کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام عہد ذہنی اور عہد خارجی نہیں ہو سکتا۔ عہد خارجی تو اس لیے نہیں کہ حمد کا کوئی فرد معین مخاطب کے نزدیک موجود نہیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور عہد ذہنی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مقام حمد کے منافی ہے، اس لیے کہ مقام حمد تو یہ ہے کہ جمیع محامد کو ذات باری تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے، اور عہد ذہنی کی صورت میں بعض افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پس جب 2 کی نفی ہو گئی تو جنسی ہوگا یا استغراقی۔ اگر جنسی ہے تو الف لام سے اشارہ اس حقیقت حمد کی طرف ہوگا، اور جنس مراد لینے کی صورت میں استغراق بھی ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر کوئی فرد بھی حمد کا غیر کے لیے ثابت ہوگا تو اس پر جنس کا اطلاق درست ہوگا، اور جب جنس کا اطلاق فرد پر درست ہوگا تو فرد کا غیر کے لیے ثابت ہونا گویا جنس کا غیر کے لیے ثابت ہونا ہے، پس جنس حمد ذات باری کے لیے مختص کہاں رہی؟ حالانکہ آپ نے جنس حمد کو ذات باری کے لیے مختص کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جب جنس کا اختصاص ہوگا تو جمیع افراد کا بھی اختصاص ذات باری کے لیے ہو جائے گا، تو جنس ہونے کی صورت میں استغراق کے معنی بھی ملحوظ ہو گئے، اور الف لام کو استغراق کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس وقت معنی یہ ہوں گے کہ تمام افراد حمد ذات باری کے لیے مختص ہیں، کیونکہ جتنی بھی خیر ہے سب کا عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب وہ عطا بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اس پر کسی نے یہ اشکال پیش کیا ہے کہ بندہ خیر کے دینے میں واسطہ بنتا ہے، لہذا وہ بھی حمد کا مستحق ہوگا، تو پھر جمیع افراد ذات باری کے ساتھ مختص کہاں رہے؟ جواب یہ ہے کہ حقیقتاً عطا کرنے والا مراد ہے، اور وہ ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ وفیہ اشعار،
یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے علم کلام کا ایک مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ حی ہے، قادر ہے، مرید ہے اور عالم ہے، اس لیے کہ استحقاق حمد کو ذات باری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور حمد کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ چاروں اوصاف پائے جائیں، کیونکہ حمد کہتے ہیں محاسن اختیاریہ پر تعریف کرنے کو، اور افعال اختیاریہ اسی سے صادر ہو سکتے ہیں جو ان پر قدرت رکھتا ہو، اور اختیار نام ہے بالارادہ کام کرنے کا، تو اس سے اللہ تعالی کا مرید ہونا اور قادر ہونا ثابت ہو گیا، اور چونکہ ارادہ مسبوق بالعلم ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ کا عالم ہونا ثابت ہوا، اور صفت علم بغیر حیات کے نہیں پائی جا سکتی، لہذا حی ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ صفتیں ثابت ہیں۔ وَقُرِئَ الحمد للہ، دال کو کسرے کے ساتھ۔ الحمد للہ کی حرکت دال اور لام کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ دال کو لام کے تابع بنا کر دال کو بھی مکسور پڑھتے ہیں، یعنی الحمد للہ۔ دوسرا قول ہے یہ ہے کہ لام کو دال کے تابع بنا کر لام کو بھی ضمہ پڑھا جائے، یعنی الحمد للہ۔ اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی حرکت کے تابع اس وقت کیا جاتا ہے جب دونوں حرف کلمہ واحدہ میں ہوں، اور یہاں تو دو کلمے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے تابع کیسے ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے دونوں کو بمنزلہ کلمہ واحدہ مان کر اتباع کا حکم نافذ کیا گیا۔